خلیفہ ہارون الرشید اللہ کا بہت بڑا ولی گزرا ہے، اور ان کی بیوی حضرت زبیدہ، اس نے 100 عورت رکھی ہوئی تھی۔ کتنی عورتیں؟ 100 عورت ان کو تنخواہ دیتی ہے، کس چیز کی؟ کہ تم نے میرے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرنی ہے، میرے گھر کے اندر کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ 10 عورتیں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، اور وہ چلی جا رہی ہیں، 10 اور آ گئی۔ اب انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ جب 1 گھنٹہ گزر گیا، اب دوسری 10 آ گئی ہیں، پہلی چلی گئی۔ 100 عورت ان کو اس چیز کی کیا ان کو معاوضہ دیتی ہے حضرت زبیدہ، کس چیز کا؟ کہ تم میرے گھر میں ہر وقت کیا ہوتا رہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی رہے، کہ میرے گھر ہر وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے رہے۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نورانی فرشتے اترتے ہیں۔ نیک وہ عورت حضرت بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ مجذوب تھے، اور ہارون الرشید جا رہے ہیں، ان کی بیوی پیچھے ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ ریت کے اندر، ریت کے پاس بیٹھے ہیں، اور پاؤں ریت کے اندر رکھتے ہیں، اوپر ایسے ریت کا گھر بناتے ہیں، پاؤں پیچھے نکال لیتے ہیں۔ اور ہارون الرشید نے پوچھا، خلیفہ ہارون الرشید، کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں، جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ اچھا گھر بیچنا ہے؟ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں گھر بیچنا ہے۔ کتنے پیسے لوگے؟ فرمایا کہ 1 دینار، 1 دینار کا گھر دوں گا جنت کے اندر۔ خلیفہ ہارون الرشید کہتے ہیں یہ ویسے ہی بس مذاق کر رہے ہیں، درویش آدمی ہیں، اپنی موج میں بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد ان کی بیوی حضرت زبیدہ گزرتی ہیں، انہیں کہا حضرت بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ اچھا گھر بیچنا ہے؟ کہنے لگے ہاں بیچوں گا۔ کتنے پیسے لینے ہیں؟ کہنے لگے یہ جو تیرے پاس ہار ہے نا، یہ ہار مجھے دے دو، اور جنت میں محل میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنا ہار اتارا، حضرت زبیدہ نے حضرت بہلول کو دے دیا، یہ لو ایک میرا جنت میں محل تیار کر۔ انہوں نے کہا تمہارا محل جنت میں تیار ہو گیا۔ اپنا ہار، سونے کا ہار دے کر کے آتی ہیں۔ جب رات ہوتی ہے نا، رات کو سوتے ہیں، خلیفہ ہارون الرشید رات کو سوتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت کے محلات ہیں، اور وہاں وہ سیر کر رہا ہے۔ سیر کرتے کرتے دیکھا ایک محل ہے، ایک کوٹھی ہے، اس کے اوپر حضرت زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ محل حضرت زبیدہ کا ہے۔ تو وہاں ایک فرشتہ کھڑا ہے، اس سے پوچھا یہ گھر کا مالک کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت زبیدہ اس گھر کی مالکہ ہے۔ انہوں نے کہا میں اندر سے دیکھ سکتا ہوں؟ خلیفہ ہارون الرشید کہتا کہنے نہیں نہیں، یہ تو جس کا گھر ہے وہی آ کر کے دیکھے گی، حضرت زبیدہ کا گھر ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا تو ہارون الرشید کو جو ہے خواب سے بیدار ہوتا ہے۔ جب خواب سے بیدار ہوتا ہے تو کہنے لگا اچھا یہ تو واقعتاً جنت میں اللہ نے ان کی کوٹھی بنا دی، محل بنا دیا۔ اگلے دن حضرت بہلول کے پاس جاتا ہے، کہنے لگا اے بہلول وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ویسے ہی گھر بنا رہے ہیں، ویسے ہی پاؤں نیچے رکھتے ہیں اور ریت کا محل بناتے ہیں، ریت کا اوپر چھوٹا سا بنایا اور پاؤں نکال کہتے ہیں یہ میرا محل بن گیا۔ کہنے لگے یہ محل بیچو گے، یہ کمرہ، یہ مکان بیچو گے؟ کہنے لگے ہاں بیچوں گا۔ کہتے کتنے پیسے لوگے؟ کہنے لگے روئے زمین کا کل خزانہ لوں گا اس کے بدلے۔ حضرت بہلول کیا کہتے ہیں؟ پوری کائنات کا خزانہ مجھے دے دو، جنت میں گھر لے لو۔ کہنے لگے حضرت بہلول کہنے لگے حضرت خلیفہ ہارون الرشید کل تو آپ 1 دینار کا دے رہے تھے۔ کہنے لگے کل سودا جو تھا نا وہ آپ نے دیکھا نہیں تھا، اندیکھا سودا کر رہے تھے، آج آپ نے محل جنت میں دیکھا ہے۔ رات کو خواب میں جنت میں محل کیا دیکھا ہے، اس لیے اس کی جو ہے قیمت ہے نا روئے زمین کا خزانہ۔ تو میرے دوستو آج یہ نماز، اس پر اللہ کیا دینے والے ہیں؟ اس پر، اس نماز پر
جنت کے اندر نہر شرابن طہورا کی نہریں اللہ عطا فرمائیں گے، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں اللہ عطا فرمائیں گے اس نماز پر۔ یہ نماز کی کرنسی مرنے کے بعد قبر میں یہ کرنسی چلے گی۔ حضرت زبیدہ اتنی نیک خاتون ہیں کہ ایک مرتبہ گرمی کا موسم ہے، حج کے دن آئے، اور حاجی لوگ جب حج کرنے کے لیے گئے نا تو گرمی بہت تھی، پانی نہ ملا، کافی سارے حاجی وہاں فوت ہو گئے۔ جب حضرت زبیدہ کو پتا چلا کہ پانی کی وجہ سے اتنے حاجی فوت ہوئے ہیں، انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ وہاں ایک نہر کھدائی جائے اور حاجی لوگ وہاں اس کا پانی پئیں، حاجیوں کو کوئی پریشانی مشکلات نہ آئے۔ تو حضرت زبیدہ نے وہاں ایک نہر کھدوائی، اور وہ نہر آج بھی اس کا کنارہ عرفات کے میدان میں موجود ہے۔ اب تو وہ نہر بند ہو چکی ہے نا، لیکن اس کا کنارہ آج بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ اتنا بڑا کام اس نے کیا۔ جب حضرت زبیدہ فوت ہوتی ہے نا، خواب کے اندر کسی سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا ہے زبیدہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا نیکی کا کہ 100 عورتیں تیرے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور زبیدہ نام کی نہر جو تو نے حاجیوں کے لیے کھدوائی۔ تو حضرت زبیدہ کہنے لگی جب میں اللہ کی عدالت میں گئی ہوں نا تو اللہ نے مجھے کہا اے زبیدہ تیری ایک چھوٹی سی نیکی آج ہمارے پاس موجود ہے، جس کی برکت سے ہم نے تیری ساری نیکیوں کو کیا کر لیا ہے؟ قبول کر لیا۔ چھوٹی سی نیکی کی برکت سے جاؤ ہم نے تو جنت میں جگہ عطا فرما دی۔ وہ کیا نیکی تھی؟ حضرت زبیدہ گھر کے اندر بیٹھی ہے، کھانا تناول کر رہی ہے، اور کھانا کھانے کے لیے لقمہ لیا اور منہ کے قریب لے گئی۔ ادھر سے مؤذن نے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت زبیدہ کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، تو حضرت زبیدہ نے کیا کیا کہ اپنا لقمہ نیچے رکھ دیا اور اپنے دوپٹے کو صحیح کیا۔ دل میں خیال آیا میرے اللہ کا نام آیا ہے، میرے اللہ کا نام آیا ہے اور میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے۔ لقمہ نیچے رکھا، سر کے اوپر دوپٹہ کیا، دوپٹہ کرنے کے بعد اللہ کے نام کا ادب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے زبیدہ یہ تیرا عمل کہ تو نے میرے نام کی قدر کی ہے، تو نے میرے نام کو بلند کیا ہے، میرے نام کی قدر کی ہے، اپنے چہرے کو ڈھانپا ہے، اپنے سر کے بالوں کو جو ہے اپنا کپڑے سے ڈھانپا ہے کہ میرے اللہ کا نام آ رہا ہے، اذان آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو نے میرے نام کا کیا کیا ہے؟ ادب کیا ہے، اور یہ ادب کرنا اللہ نے فرمایا مجھے بڑا محبوب آیا ہے، اور اس نیکی کی برکت سے ہم نے تجھے جنت میں جگہ عطا فرمائی۔